السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید شاہزیب رضا۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایڈیشنل آئی جی بلوچستان جواد ڈوگر سے، جنہوں نے مختصر سے عرصے میں آ کے بلوچستان پولیس میں ایک اعلیٰ اقدام کی، جس میں بلوچستان پولیس سپورٹس بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف جو افراد تھے یا مختلف پولیس ملازمین تھے، ان کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے مختلف سزاؤں میں جو پولیس والے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ ان سے جانیں گے کہ ان نے یہ اقدامات کیسے کیے، کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی جواد ڈوگر صاحب سے بات کریں۔ میں پہلے سپورٹس کے بارے میں مختصراً آپ سے عرض کروں گا۔ بلوچستان پولیس سپورٹس بورڈ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو تقریباً 15 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 4-5 سال سے ہمارے ہاں بالکل ڈورمنٹ تھا، کیونکہ یہاں پہ کووڈ کے دوران سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک وہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکی۔ تو اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی تو ڈائریکٹر بلوچستان سپورٹس بورڈ کے طور پہ میں نے دوبارہ سے پولیس کی تمام ٹیموں کو ریوائیو کیا، اور میری ٹیم نے میرے ساتھ مل کے کوچز اور مینیجرز کا انتخاب کیا۔ ٹیم میں خاص طور پہ میں سردار رحیم صاحب کا ذکر کروں گا، جنہوں نے سپورٹس آفیسر کے طور پہ بہت اچھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں، اور ہم نے ان ٹیموں کو دوبارہ سے بحال کیا۔ ان میں ٹیمز میں کھلاڑیوں کی سلیکشن کی اور انہوں نے مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت کر کے اپنا لوہا منوایا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، سپورٹس بورڈ جو پولیس کا آپ نے قیام میں عمل لایا، تو اس میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ایک گراس روٹ لیول سے کھلاڑیوں کو آگے لانا، فنڈز نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ جی، ہمیں اس میں خاص طور پہ 2 چیزوں میں مشکل کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سپورٹس کے لیے ہمیں کوئی فنڈز نہیں ملتے ہیں، نہ تو گورنمنٹ ہمیں اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بجٹ دیتی ہے، نہ ہی ہمارے پاس سپورٹس بورڈ کی طرف سے کوئی ایسی ایلوکیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکیں۔ تو ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ اپنے بلوچستان پولیس کا جو ریگولر بجٹ ہوتا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس مین کی بھرتی کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس میں سپورٹس مینوں کو بھرتی کیا جاتا ہے اور وہ مختلف رینکس پہ آتے ہیں، ان کو پھر اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ پروموشنز بھی ملتی ہیں، لیکن پولیس کا محکمہ چونکہ ایک ڈسپلن کا پابند ہے، اس کے اپنے بڑے سخت رولز ہیں، تو ان رولز میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم اچھے سپورٹس مین اچھے رینک پہ یہاں ریکروٹ نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس جتنے بھی سپورٹس مین اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ریگولر پولیس آفیسر ہیں، مختلف رینکس میں، کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر اور ڈی ایس پی تک۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو محکمے میں بہت سے افسران جو تھے یا اہلکار جو تھے بحال کیے ہیں، تو سر یہ آج کل کے دور میں نوکریاں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے اتنے بحال بھی کر دیے، تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے، ہمارے محکمے میں ویکنسیز موجود رہتی ہیں، کیونکہ بڑا محکمہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا سروس سے کسی بھی وجہ سے کسی جرم کی پاداش میں برخاست کر دیے جاتے ہیں، ان کے محکمے سے چلے جانے کی صورت میں ویکنسیز پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ نئی ویکنسیز ہمیں ملتی ہیں کیونکہ نئے نئے شعبے قائم کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ایسے افسران کی تھی جن کی ہمارے پاس اپیلز پینڈنگ تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی چھوٹے جرم میں غیر حاضری میں یا کسی اور ایسی بہت معمولی بات پہ زیادہ سخت سزا کے حقدار ٹھہرے اور ان کو محکمے سے برخاست کر دیا گیا۔ تو ایسے لوگوں کو بلا کے ان کی اپیلز پر محکمے نے فیصلہ کیا ہے، اور میں نے، میری ٹیم نے، ہم نے مل کے ان کی اپیلز کو سنا ہے، ابھی بھی سن رہے ہیں جو پینڈنگ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ جو اچھے پولیس افسر ہیں اور کام کر سکتے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اہلیت کے مطابق ہمارے ساتھ کام کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے محکمے کو بھی ٹرینڈ آفیسرز دوبارہ مل جائیں گے اور ان افسران کو اور ان کی فیملیز کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ سر جیسے کہ شہداء بلوچستان پولیس پاکستان میں سب سے زیادہ شہداء بلوچستان کے، تو سر بلوچستان کی شہداء کی فیملیز کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں آپ کی طرف؟ 2 اہم باتوں کا میں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ شہداء ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے اور ان کی قربانی کا صلہ تو ہم کسی صورت نہیں دے سکتے، لیکن ان کی فیملیز کی کفالت، ان کو دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہمارے موجودہ آئی جی صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی، اور ہمارا شہداء کا جو کمپنسیشن پیکیج تھا جو 30 لاکھ روپے تھا اور پورے پاکستان میں سب سے کم تھا، اور جیسے آپ نے ذکر کیا
کہ بلوچستان ایک بڑا چیلنج ہے پولیس کے لیے اور یہاں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہم نے یہ کمپنسیشن پیکیج حکومت کی مہربانی سے 30 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ روپے کر دیا ہے، اور اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ فیملیز کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ وہ فیملیز جن میں ان کے بچے یا اہل خانہ میں وہ لوگ جو حکومت کی پالیسی کے مطابق محکمے میں بھرتی کے لیے اہل ہیں، ان کو ہم نے بڑی محنت سے ان کے ساتھ مل کے ان کو محکمے میں بھرتی کیا ہے، اور اب ہمارے ساتھ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور مزید ایک نئی چیز جو ہم نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام شہداء کی فیملیز جن کے پاس اپنی رہائش نہیں ہے، ان کو ہم مرحلہ وار سرکاری رہائش دے رہے ہیں، اور ترجیحاً ہم یہ عمل جاری رکھیں گے جب تک تمام شہداء کی فیملیز کو سرکاری رہائش نہیں مل جاتی، جہاں پر وہ شہید کی ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے تک وہ رہ سکیں گے، اور محکمہ ان کی خدمت کرتا رہے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں اسپورٹس کے حوالے سے یا باقی اقدامات، مستقبل میں آپ کا محکمہ پولیس اسپورٹس کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں؟ اس طور پہ ہماری فٹ بال کی ٹیم کا ذکر کروں گا، جنہوں نے ہماری نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک پولیس شہداء گولڈ کپ ٹورنامنٹ کروائیں گے، جس میں ہم پاکستان سے بہترین ٹیمز کو انوائٹ کریں گے، اور اس ٹورنامنٹ کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کا اعادہ کریں گے اور ان کو اجاگر کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہم بلوچستان میں فٹ بال کی ترویج کے لیے بھی کام کریں گے، اور نوجوانوں کو اچھا کھیل بھی دیکھنے کے لیے پیش کریں گے۔ سر آخری سوال، جو ہمارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پولیس محکمے میں آنا چاہتے ہیں اور اسپورٹس سے ملک، ان کو کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے؟ میں نوجوانوں سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ نوجوان ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہیں، اور ہمارا محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کا بہت اہم کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں اور پولیس کے کام میں۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈیشنل آئی جی جواد ڈوگر صاحب۔ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا۔ اپنے میزبان سید شاہ زیب رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔